بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقاص اپنی ساس کو لیے دوسرے شہر گیا تھا علاج کے سلسلے میں۔ وقاص کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ جس شہر جا رہا تھا اسی شہر میں وقاص کی بہن کی شادی ہوئی تھی۔ ہسپتال پہنچے، ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لی ہوئی تھی۔ وقاص ریسیپشن پہ بیٹھے لڑکے سے پوچھا، ڈاکٹر خاور صاحب کب تک آئیں گے؟ وہ لڑکا ہلکی سی مسکراہٹ سے بولا، سر سوری، ڈاکٹر خاور صاحب آج لیٹ آئیں گے۔ وقاص چونک کر بولا، کیا مطلب؟ ڈاکٹر صاحب نے خود مجھے ٹائم دیا تھا 12 بجے کا۔ سٹاف لڑکا پیار سے بولا، سر میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میٹنگ میں گئے ہیں، وہ 7 بجے سے پہلے نہیں آئیں گے۔ آپ ایسا کریں 7 بجے آ جائیں۔ وقاص نے گھڑی کی جانب دیکھا، 1 بج رہا ہے، ابھی اگر گھر بھی جاؤں تو 2 گھنٹے لگ جانے ہیں، پھر واپس بھی آنا۔ وقاص اپنی بیوی کو بلا کر کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب تو 7 بجے آئیں گے، اگر گھر جا کر واپس آئیں تو بہت لیٹ ہو جائیں گے۔ وقاص کی بیوی آسیہ آہستہ سے بولی، تو پھر یہیں بیٹھ کے انتظار کریں کیا؟ وقاص ساس کی جانب دیکھ کر بولا، آپ امی سے پوچھ لیں، اگر ان کو اعتراض نہ ہو تو میری بہن حوریہ کے گھر چلے جاتے ہیں، پاس ہی گھر ہے حوریہ کا۔ حوریہ کے پاؤں پر چوٹ لگی تھی، تب تیمارداری کے لیے نہیں آ سکا تھا، چلو اس بہانے حال چال بھی دریافت کر لیں گے آسیہ کا۔ امی کی جانب دیکھ کر بولی، اچھا میں امی سے پوچھ لوں، اگر وہ مان جاتی ہیں تو چلتے ہیں۔ آسیہ نے ماں کو بتایا، ڈاکٹر تو لیٹ ہے، 7 بجے آئے گا، تب تک ہم یہاں کیا کریں گے؟ وقاص کہہ رہے ہیں ان کی بہن حوریہ کے گھر چلے جاتے ہیں تب تک۔ ساس منہ سا بنا کر بولی، تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ، میں تو اس کے گھر کبھی نہ جاؤں۔ آسیہ آہستہ سے بولی، امی بھول جائے نا اب ان باتوں کو، وقت گزر گیا ہے، اب کیا فائدہ؟ وقاص بتا رہے تھے حوریہ کے گھریلو حالات بہت خراب ہیں بیچاری کے۔ ساس طنز کرتے ہوئے بولی، میرے بیٹے کا رشتہ تو بڑی اکڑ سے ٹھکرایا تھا، جیسے کسی وزیر کے ساتھ شادی کرے گی۔ کتنی باتیں کی تھیں جب میں رشتہ مانگنے آئی تھی، میرا تو دل نہیں اس کی شکل بھی دیکھنے کا۔ تم نے جانا ہے تم دونوں چلے جاؤ، میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں۔ وقاص باہر کھڑا بہن سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ آسیہ آہستہ بولی، وقاص امی تو کہہ رہی ہیں میں یہیں انتظار کر لیتی ہوں، تم دونوں حوریہ سے مل کر آ جاؤ۔ حوریہ فون پہ باتیں سن رہی تھی۔ وقاص نے حوریہ سے کہا، ہو سکتا ہے میں اور آسیہ تمہاری طرف آئیں تھوڑی دیر تک۔ اتنے میں ساس نے آواز دی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں، دیکھوں تو صحیح کون سے محل میں رہ رہی ہے اور کتنی خوشحال ہے۔ ادھر حوریہ گھر میں اکیلی تھی، اس کا شوہر کام پہ گیا تھا۔ حوریہ پریشان ہو گئی، بھائی نے اچانک آنے کا بتایا ہے، اب کیا کروں؟ کہا بھی تھا سمیر سے مجھے کچھ پیسے دے جائیں۔ سمیر کو کال کی، آپ کہاں ہیں؟ سمیر بھی کسی کام سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا۔ سمیر نے بتایا میں تو لاہور آیا ہوا ہوں۔ خیر ہے، حوریہ نے بتایا میرے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور آپ بھی گھر پہ نہیں۔ وقاص بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، کیا کروں؟ سمیر پیار سے بولا، میری جان اب خود دیکھ لو، ماشاءاللہ سمجھدار ہو، کچھ نہ کچھ کر لو۔ سمیر نے فون بند کیا۔ حوریہ نے دیکھا فریج میں ایک آم پڑا ہوا تھا اور دودھ کا ایک ہی گلاس تھا۔ حوریہ نے کہا، چلو 2 گلاس جوس آرام سے بن جائیں گے، برف زیادہ ڈال لوں گی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ حوریہ نے دروازہ کھولا، وقاص نے سلام کیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، گھر میں داخل ہوئے۔ یہ کیا؟ وقاص نے تو کہا تھا ہم 2 آئیں گے، ساتھ وقاص بھائی کی ساس بھی آ گئیں۔ حوریہ کچھ پریشان ہو گئی، اب کیا کروں؟ میں نے تو مشکل سے 2 گلاس جوس ارینج کیا تھا، اب تیسرا کیا کروں؟ پہلے ہی برف اور پانی ملا کر گزارا کیا تھا۔ ساس حوریہ کو دیکھ رہی تھی۔ حوریہ نے واشنگ مشین لگائی ہوئی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، تھوڑی سی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ ساس طنز کرتے ہوئے بولی، اتنے کپڑے کس کس کے ہیں؟ شوہر نے دھوبی کی دکان تو نہیں بنا لی؟ حوریہ مذاق میں بات ٹال گئی، نہیں خالہ، سمیر ایسے کام نہیں کرتے۔ حوریہ کچن میں گئی، پریشان تھی، اب کیا کروں؟ جوس تو صرف 2 گلاس ہے، بھائی نے ساس کے بارے میں بتایا ہی نہیں، وہ بھی آ رہی ہے، اگر اس کو پتہ چلا تو میرا بہت تماشا لگائے گی۔ حوریہ نے 2 گلاس جوس ایک ساس کو دیا اور بھابھی کو، پھر 1 گلاس بھائی کی جانب بڑھایا، بھائی یہ لیں آپ کی فیورٹ کولڈ ڈرنک سپرائٹ۔ وقاص نے مسکراتے ہوئے گلاس پکڑ لیا۔ وقاص نے جب گھونٹ بھرا،
चौंक गया। ये तो पानी है। वकास समझ गया था ज़रूर कोई वजह होगी जो हुरिया ने मुझे पानी का गिलास दिया है। वकास पूछने लगा, अच्छा तो समीर कहाँ है? इसका कामकाज कैसा चल रहा है? हुरिया आहिस्ता से बोली, समीर कह रहे थे इंशाल्लाह इनको कंपनी वाले प्रमोशन देंगे। इतने में सास वकास से कहने लगी, वकास ये जूस बहुत ठंडा है, मुझे तुम स्प्राइट दे दो। वैसे भी स्प्राइट मेरे मैदे के लिए भी ठीक है। हुरिया घबरा गई, वकास की जानिब देखने लगी। वकास भी चुप हो गया। वकास ने हुरिया की जानिब देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, सासू अम्मी मैंने आधे से ज़्यादा तो पी ली है। हुरिया तुम ऐसा करो, अम्मी को दूसरा गिलास ला दो। हुरिया उठने लगी तो वकास बोला, तुम बैठी रहो, पाँव के जख्म का ख्याल रखा करो और ज़्यादा ना चला करो, मैं ले आता हूँ अम्मी के लिए स्प्राइट। वकास जल्दी से उठा, किचन में गया। फ्रिज में कुछ भी नहीं था। वकास समझ गया था कि पानी देने की वजह यही थी। वकास ने खाली गिलास नीचे फेंका। गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर हुरिया जल्दी से उठी। वकास भाई क्या हुआ? वकास हल्का सा मुस्कुराया, बोतल गिर गई है, मैं ऐसा करता हूँ अम्मी को दुकान से ला देता हूँ। सास जूस का घूंट भरते हुए बोली, रहने दो अब, जूस ही पी लेती हूँ। हुरिया की जान में जान आ गई। बातें करने लगे, क्या हुआ है खाला को, डॉक्टर कब आना है? हुरिया कहने लगी, भाई बिरयानी पका लूँ आपके लिए? सास कुछ बोलने लगी। वकास झट से बोला, नहीं नहीं हुरिया, टाइम अब बहुत कम है, डॉक्टर 1 घंटे तक आ जाएगा, हमको जाना होगा। बिरयानी उधार रही, फिर कभी सही। वकास ने आसिया से कहा, आसिया चलें, 6 बज चुके हैं, अस्पताल में फिर बहुत रश हो जाएगा। अम्मी चलें क्या? सास मुंह सा बनाकर बोली, हाँ चलते हैं। फिर जब सास को कोई बात न मिली तो जाते हुए तंज कर गई, हुरिया कुछ पैसे जोड़कर नया पंखा ले लो, हवा ही नहीं देता, ये इतना पुराना हो चुका है। हुरिया खामोश रही। जाते हुए भाई ने सर पर हाथ फेरा और हाथ से मुसाफा करते हुए 5,000 रुपये चुपके से मेरे हाथ में थमा दिए और आहिस्ता से बोले, स्प्राइट बहुत मज़े की थी। मैं मुस्कुराने लगी। भाई ने दुआ दे दी, खुश रहो और अपना ख्याल रखा करो, मैं फिर चक्कर लगाऊंगा किसी दिन, और समीर को साथ लेकर आना किसी दिन, तुम लोगों के लिए कुछ सामान लेकर रखा है। हुरिया की आंखें न जाने क्यों नम हो गई थी। वकास भाई ने आंसू साफ किए, पागल खुश रहा करो, इस तरह प्यारे भाई ने मेरी माली कमजोरी पर पर्दा डाला और मेरे साथ हमदर्दी से मदद भी की। भाई तो बहनों की जान होते हैं, बहनों का मान होते हैं भाई। बहनें कब सारा संसार मांगती हैं भला। भाई की थोड़ी सी मोहब्बत ही कुल कायनात होते हैं बहनों के लिए। हर भाई मेरे भाई वकास सा हो जाए तो कभी बहनों की आंखें दुख से आंसू से नम ना होंगी, कभी बहनें लावारिस ना होंगी। बहनों के चमकते धमकते चेहरे देखने वाले होते हैं जब वो भाई से मिल रही होती हैं। इनके चेहरे पर रौनक काबिले दीद होती है, और जब भाई करीब पहुंचकर इसी शहर में पहुंचकर ना आने का कोई बहाना बता दे तो एकदम खामोश सी हो जाया करती हैं बहनें। बहनों से शफकत मोहब्बत हमदर्दी किया करो कि वो बाप का अक्स भाई में देखती हैं। मोहब्बत के साथ रहिए, अपनी बहनों का ख़ास ख्याल रखिए और दूसरों की बहनों को इज़्ज़त की निगाह से देखिए। यही हमारे मज़हब और माशरे का सुनहरी असूल है।